کہتے ہیں زمین پر غرور کرنے والوں کی کہانیاں وقت کے طوفان میں دفن ہو جاتی ہیں، مگر عبرت ان کہانیوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے بادشاہ کا جو دنیا میں اپنی جنت بنانے نکلا تھا، مگر خدا کی جنت کے انکار نے اسے ایسی تباہی دی کہ اس کا نام بھی مٹ گیا۔ یہ داستان ہے شداد کی۔ شداد، جس نے اپنی طاقت اور دولت کے نشے ہیں، میں چور ہو کر کہا تھا، میں ایسی جنت دنیا میں بنا سکتا ہوں جس کا کوئی مقابلہ نہ کرے۔ شداد نے حکم دیا، کہا سننے، چاندی، جواہرات اور قیمتی پتھرن سے ایک شہر بسایا جائے۔ اس شہر میں نہریں دودھ، شہد اور شراب کی بہیں، درختوں کے پھل موتیوں اور یاقوتوں سے بنائے گئے، محلوں کی دیواریں چمکتی ہوئیں، زمین کی روشنی کو شرما دیتی۔ 12 سال کے طویل عرصے میں شداد کی جنت تیار ہوئی، ایک ایسا خواب جو اب دنیا کی آنکھوں کو بھی دھوکہ دے سکتا تھا۔ شداد فخر سے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا، غرور میں ڈوبا ہوا، ہر قدم پر کہتا تھا، یہ ہے میری جنت جس کے لیے مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں۔ مگر جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر پہنچا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ شداد نے پوچھا، تو کون ہے؟ اجنبی نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے گڑگڑا کر مہلت مانگی، مجھے اپنی جنت دیکھنے کی اجازت دے دو۔ مگر جواب آیا، نہیں، تمہیں ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ ابھی شداد کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا، دوسرا چوکھٹ پر، کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ شداد، جو اپنی جنت دیکھنے آیا تھا، خود دنیا سے ایسے رخصت ہوا کہ اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل نے زور سے ایک چیخ ماری، زمین نے پورے شہر کو نگل لیا، محل، نہریں، ستون، جواہرات سب مٹی میں دفن ہو گئے، اور یوں شداد کی جنت ابدی لعنت کی علامت بن گئی۔ قرآن مجید میں اس بستی کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، ارم ذات العماد۔ ارم، بڑے بڑے ستونوں والی، جس کی مانند کوئی شہر دنیا میں نہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، لوگ شداد اور اس کے شہر کو محض کہانی سمجھتے رہے، مگر قدرت نے اس داستان کو حقیقت کا لباس بھی پہنایا۔ 19ویں صدی کے آخر میں عمان کے صحرا ظفار میں شداد کے شہر آرم کے کھنڈرات دریافت ہوئے۔ ریگزاروں کے نیچے دبی ہوئی وہ عظمت آج بھی انسان کے غرور پر گواہی دیتی ہے۔ کبھی کبھی رات کی تنہائی میں وہاں سے روشنی پھوٹتی دکھائی دیتی ہے۔ گویا زمین اب بھی شداد کی کہانی دنیا کو سنانے کی کوشش کر رہی ہو، اور یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے، جس نے خدا کو بھلایا دنیا میں بھی مٹا دیا گیا، اور آخرت میں بھی دردناک انجام اس کا منتظر ہے۔